بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی. السلام علیکم. ناظرین، میں آج آغاز کرتا ہوں ایک ایسے شعر سے. وجود کی جڑوں میں گھر بنا لیا تھا خوف نے، ہم اس کی نظر ہو گئے جو سانحہ ہوا نہیں. ہم جب بھی کوئی کسی قسم کی ریسرچ یا تحقیق سامنے آتی ہے، ہمارا پہلا جواب ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اب میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ نے کسی کے گھر جائیں اور یہ اندازہ کرنا ہو کہ وہاں کے گھر والے کیسے ہیں، تو آپ اس کے واش روم میں جائیں. جتنا خوبصورت واش روم ہوگا، زیادہ امکان ہے کہ وہ گھر والے بھی ویسے ہی اپنے بیہیویئر میں ہوں گے. اور اگر کسی گھر کا انتظام کرنے والی خاتون کے بارے میں آپ نے جاننا ہو، تو پھر آپ اس کے کچن میں جائیں. وہ کچن بتائے گی کہ یہ خاتون خانہ جو ہے کتنی مہذب ہے. اور اگر کسی ملک کے آپ نے سیاسی استحکام کو دیکھنا ہو، تو اس کی قومی اسمبلی میں ہونے والی جو کارروائی ہے اور جو وہاں تقاریر ہو رہی ہیں، ان کی کوالٹی کو دیکھیں. وہ پتہ چلے گا کہ اس ملک میں سیاسی استحکام اور اس کا مستقبل کتنا روشن ہے. اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ یہ ملک تحقیق کے معاملے میں اور ترقی کے معاملے کے اندر کتنا آگے جا رہا ہے، تو اس کی آپ لیبارٹریز کو دیکھیں. ان لیبارٹریز سے پتہ چلے گا کہ یہ آئندہ آنے والے 25 سالوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، 50 سالوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یا 100 سالوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے جی ایم او. یہ جی ایم او ایک ایسا لفظ بن چکا ہے کہ میں کسی پاکستانی کو کہوں وہ ایک دم کہے گا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا. تو آج میری مہمان ہیں ڈاکٹر سعدیہ نواز صاحبہ، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے بایو ٹیکنالوجی میں. اور میں نے اس سے بہتر کوئی اور آدمی مجھے نہیں ملا جس نے ایم فل، پی ایچ ڈی اور اب یہ پڑھا رہی ہیں یواس کے اندر. تو آج کل یہ پڑھا رہی ہیں انسٹیٹیوٹ آف بایو کیمسٹری اینڈ بایو ٹیکنالوجی ان یواس. تو میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر سعدیہ نواز صاحبہ کو. ڈاکٹر صاحبہ، مجھے اس بات کی خوشی اور بھی ہے کہ جو میرے مرد دوست ہیں سائنسدان، میں نے ان سے بات کی جی ایم او کے بارے میں. جی. انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ کا کہنا برحق ہے، جی. لیکن ہم میں جرت نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اوپر والی آنکھوں کو دیکھتے ہیں. اچھا. وہ اللہ والی آنکھوں کو نہیں دیکھتے. وہ اوپر والی وہ آنکھیں جو ہمارے آفیسرز ہیں کہ وہ کیا سننا چاہتے ہیں. جی. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کو سوائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا خوف مجھے نظر نہیں آیا، اور آپ یہاں تشریف لائی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آئندہ آنے والے وقت میں جی ایم او کا رول کیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں. اور جہاں تک بایو ٹیکنالوجی کی بات ہے تو میں یہ کہوں گی کہ انٹرنیشنلی بھی یہ بات کی جاتی ہے. جیسے ایک رائٹر ہیں یوول نوآ ہراری، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سینچری ہے یہ بایو ٹیکنالوجی کی سینچری ہے. اس سینچری میں جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے لیے آپ کو بایو ٹیکنالوجی کی طرف دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ اتنا بڑا آپ کہہ لیں کہ نیچر کی طرف سے ایک گفٹ ہے کہ جو پوٹینشیل ہے ڈفرینٹ آرگنزمز میں، ڈفرینٹ آرگنزم کا جو پوٹینشیل ہے اس کو ہم فردر ایکسپلور کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور ویل بینگ آف ہیومن کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اپنی سوسائٹی کی ویل بینگ کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو بینگ اے ریسرچر، بینگ اے سائنٹسٹ، میں بلیو کرتی ہوں اس بات پہ، اور اسی وجہ سے میں آپ کے اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے میری مشکل کو بڑا آسان کیا. میں پہلے سمجھ رہا تھا کہ اس کے حق میں بولنے والے بڑے کم ہیں، لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دو چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آنے والی جو ہماری نسل ہے اس میں ایک لفظ ہے فوڈ سیکیورٹی. فوڈ سیکیورٹی وہ تو ایک ایشو ہے. جتنی بڑی ہماری پاپولیشن ہے، اتنی بڑی پاپولیشن کو، اور جو بڑھتی جا رہی ہے، جیسے 2030 میں 2050 میں ہمارا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ اس سے ڈبل ہونی ہے. تو اتنی بڑی پاپولیشن کو انہی لمیٹڈ ریسورسز میں آپ نے فوڈ کہاں سے پرووائڈ کرنی ہے؟ اگر آپ جی ایم اوز کی طرف نہیں جاتے تو ہماری فوڈ کی، فیڈ کی، جو اینیمل فیڈ کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے
ہمیں بایو ٹیکنالوجی کے جو میتھڈس ہیں وہ استعمال کرنے پڑیں گے. اچھا، یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اب نئی نسل کو ہم دیکھتے ہیں. جی جی. پرانی نسل جو ہے ہمیشہ نئی تحقیق کو ریجیکٹ کرتی ہے. جی جی. جبکہ قرآن مجید میں تو اس کے اوپر اتنا زور دیا گیا ہے کہ پہاڑوں میں، میدانوں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں آپ لوگوں کے لیے خزینے دفن ہیں. خزینے دفن. لیکن کن کے لیے؟ جو تحقیق کرتے ہیں اور جو جستجو کرتے ہیں. تو یہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ جو ہے یہ آگے بڑھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. جی جی. یہ آج کل جو کچھ ایران اور لبنان اور غزہ اور اسرائیل میں ہو رہا ہے، یہ تحقیق سامنے آ رہی ہے کہ ان ممالک نے جو کچھ کیا ہے کہ وہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارا فیلڈ جو ہے وہ ایگریکلچر سے جی جی اور لائف سٹاک سے متعلق، ایگریکلچر، تو ہمیں اس طرف اصل زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں اپنے بچپن کی یاد بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ میرے پاس راشن کارڈ ہوتا تھا، ایک لمبی لائن لگی ہوتی تھی اور راشن کے اوپر وہ گندم اور چینی ملتی تھی. اور اس وقت کے ایک وزیر اعظم تھے خواجہ ناظم الدین، قائد ملت کے بعد وہ وزیر اعظم بنے. تو ایک قائد ملت ایک لفظ تھا لیاقت علی خان کے لیے، اور اس وقت اچانک گندم کا قید پڑ گیا. جی جی. تو ان کا نام قائد قلت لوگوں نے رکھ دیا. پھر یہ امریکہ سے گندم آئی اور انہوں نے خود اٹھا کر لوگوں کو دکھایا کہ تمہارا وزیر اعظم جو ہے وہ کتنا فکر مند ہے کہ امریکہ سے آپ کے لیے یہ گندم منگوائی گئی ہے. اب اس کے بعد 70s کے اندر یہ کراسنگ آ گئی اور وہ گندم کا جو پوٹینشیل 12 یا 15 من تھا، اس نے جمپ کیا 30 پہ، اور 30 سے اب ہم 60-70 پر ہیں. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کا جو انشور ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ ہماری یہ تحقیق مسلسل جاری رہنی چاہیے. بالکل. آپ کے ہاں جو جتنے ہمارے پاس انسان ہیں اتنے ہی انسان ہمارے پاس جانور بھی ہیں. جی بالکل. اس فگر کے اندر پولٹری شامل نہیں ہے. اگر پولٹری کو شامل کریں تو پھر جانور زیادہ ہو جائیں گے، انسان کم رہ جائیں گے. جی بالکل. اب ان کو بھی اتنی خوراک چاہیے، جی ان کو بھی ہیلتھ کور اتنی کرنا چاہیے. ہیلتھ کور آپ کو چاہیے. آپ کو اس کے علاوہ جو آپ کے ریسورسز یوز ہو رہے ہیں ان کو گرو کرنے کے لیے، آپ اگر ریئر کرتے ہیں اینیملز کو یا ایون پولٹری کے لیے جو فوڈ جو ان کی فیڈ یا فیڈر جو ان کے لیے ریکوائرڈ ہے، تو اس کو ہم نے کہاں سے فلفل کرنا ہے اگر ہم نیور میتھڈس کی طرف نہیں جاتے یا ایڈوانسڈ میتھڈس کی طرف نہیں جاتے. تو فار دیٹ آپ کو کرنا پڑے گا لامحالہ یہی ایک حل ہے کہ آپ جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگنزمس ہیں، جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کراپس ہیں، ان کو آپ اڈاپٹ کریں. اب ڈاکٹر صاحب آپ مدر بھی ہیں. جی جی. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بہت اچھا پاکستانی، بہت اچھا مسلمان اور بہت کامیاب انسان بنائے. میں اب 68 کی بات کر رہا ہوں. جی جی. میں ایگریکلچر یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور میں گزر رہا تھا بھوانا بازار، ایک بڑا مشہور بازار ہے، اس کے نکڑ پر ایک ہائی اسکول تھا. اچھا. اور میں نے دیکھا کہ وہ راستہ بلاک ہے. پتہ چلا ہے کہ ماؤں نے اس کے اوپر دھاوا بولا ہوا ہے اور خبر یہ پھیل گئی ہے کہ یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے اور یہ ایوب خان کی گورنمنٹ تھی اور یہ ویکسین جو تھی یہ امریکہ کی سازش تھی، یہودیوں کی سازش تھی تاکہ مسلمان بچے کسی کام کے نہ رہیں. اور مائیں پولیو کی اور مائیں گالیاں دے رہی تھی اور اپنے بچوں کو لے کے آ رہی تھی کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اب صورتحال بالکل مختلف ہے. پاکستان کے کچھ ایریاز کے اندر یہ ایک ایشو آتا ہے. ادروائز ہر وڈ بھی مدرس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی کون سی 5 یا 6 ویکسینز لگوانی ہوگی. تحقیق کو تو آگے کوئی روک نہیں سکا. نہیں، کوئی نہیں روک سکتا. ابھی آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ سویا بین ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس مکی ہے اور ہمارے پاس کاٹن ہے، یہ ہماری مین کراپس ہیں. جی جی. تو اس کے اندر کچھ، چونکہ آپ نبجی سے آئی ہیں، جی اب آپ یواس میں کام کر رہے ہیں. جی یواس. تو نبجی کے اندر تو ایگریکلچر کا بھی ایک بڑا وہاں ریسرچ ہے. جی وہاں وہ مجھے کچھ آپ کاٹن پہ، شوگر کین پہ، میرے ناظرین کو کچھ آپ بتائیں گی. جی جو بیٹی کاٹن آپ جس کی بات کر رہے ہیں ہم، بیٹی کاٹن جو ہے جی بیسیکلی ایک جین ہے جو بیکٹیریا سے لیا جاتا ہے اور اس کو کاٹن میں ٹرانسفر کیا گیا ہے بائی یوزنگ جینیٹیکل ماڈیفیکیشنز یا جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے. تو اس کی جو اچھے یا پلس پوائنٹ یہ ہیں بیٹی کاٹن کو استعمال کرنے کے، جو بیٹی کاٹن ہے وہ انسیکٹ ریزسٹنٹ ہے زیادہ،
اور اس کی وجہ سے جو ییلڈ ہے اس کی کاٹن کی وہ بہت بڑھ گئی اس کو BT کاٹن کو استعمال کرنے سے. تو کسی بھی نئی ٹیکنالوجی کی طرح کہ استعمال کرتے ہوئے, کسی بھی نیو ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں جو ریزسٹنس آتی ہے پبلک کی طرف سے سامنے, اس کی طرح اس کے لیے بھی ریزسٹنس بہت موجود تھی فارمر میں. لیکن 2005 سے کام سٹارٹ ہوا, ادر 2002 میں کہتے ہیں انلیگلی پاکستان نے سب سے پہلے یہ GMO کو استعمال کرنا شروع کیا کاٹن میں. اور اوور دا ایئرز 2010 سے آنورڈ BT کاٹن ہی زیادہ استعمال ہو رہی ہے, بلکہ اب تو 90% جو ہے وہ BT کاٹن وہ فارمرز جو ہیں وہ گرو کر رہے ہیں. تو اس کے جو پلس پوائنٹس ہیں, زیادہ انسیکٹ ریزسٹنٹ ہے, آپ کے پاس اچھی کراپ آئے گی, آپ کی ییلڈ زیادہ ہوگی. سو یہ تو صرف ایک کوالٹی ہے جو صرف ایک کراپ میں ہے, اور پاکستان میں رائٹ نو صرف اسی کی ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ الاؤ کیا ہوا ہے پاکستانی گورنمنٹ نے BT کاٹن کے لیے. ہاؤ ایور جو ریسرچ ہے انٹرنیشنلی وہ ڈفرینٹ کراپس میں آلریڈی, جیسے کہ سویابین ہے, میز ہے, وہ اس میں آن گوئنگ ریسرچ ہے. اور انٹرنیشنلی رائس ہے, جیسے آپ نے بتایا, بالکل رائس کے اوپر گولڈن رائس جو ہے, گولڈ رائس جس کو آپ کہتے ہیں, جو جس کی ویلیو ایڈیشن ہے, جس میں وائٹامن A اس میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایڈیشنل ویلیو دیتا ہے کیروٹن سے پریزنس کی وجہ سے. سو جو رائس ہے یا جو باقی جتنی بھی کراپس ہیں جو ہمیں ڈائریکٹلی استعمال کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی, اپنی پاپولیشن کی فوڈ ریکوائرمنٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یا فوڈ ریکوائرمنٹس کے لیے, تو ہمیں اس میں جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزمس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. یہ آج کریں, آپ کل کریں یا جب بھی کریں, اور اس سے متعلق جتنی بھی ریسرچ ہے اس کو کچھ فری ہینڈ دینا پڑے گا. جو اس کے آپ کہہ لیں کہ ڈرا بیکس ہیں, اس کے اوپر کوئی بھی کنکریٹ ریسرچ زیادہ سامنے نہیں آئی ہے. یہ سیف ہے, اس کو آپ کہہ لیں کہ جیسے کافی ساری کنٹریز ہیں ورلڈ میں, انہوں نے آلریڈی اس کو بڑا ایکسیپٹ کیا ہوا, ایکسیپٹنس دی ہوئی ہے نیشنل لیول پہ, جیسے US میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں. تو یورپ البتہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہے, وہ ہیزیٹنٹ ہے, لیکن ایون یورپ بھی ان جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کراپس کو اس کو یوز کر رہا ہے. ہاؤ ایور انہوں نے ایک لیبلنگ کا کانسیپٹ رکھا ہوا ہے کہ یہ ایک کسٹمر کا رائٹ ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا خرید رہا ہے. تو اس کے لیے کہ وہ لیبلنگ آپ کر دیں کہ یہ GMO ہے اور یہ نان GMO ہے, ادروائز یہ جو یوزیج ہے وہ وہاں پر بھی ہے. تو آپ اس ریسرچ کو اگر پروموٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری جنریشنز کو, فیوچر جنریشنز کے لیے اٹ از گوئنگ ٹو بی بینیفیشل. تو آپ کہہ لیں کہ جو ہماری فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے کم از کم وہ تو اس سے نہیں ہوگی. جو باقی اس کے کچھ ہیں پروز ہیں, کچھ کونس ہیں, جو فیئرس ہیں لوگوں کے, وہ ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن اس کو کوئی ریسرچ اس کو بیک نہیں کرتی. ریسرچ کے مطابق تو جو GMOs ہیں دے آر سیف, ایکولی سیف ہیں, اور ان کا جو یوزیج ہے وہ ہمیں بڑھانا ہی پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ایسا لگتا ہے آپ نجومی ہیں, کیونکہ میں آپ سے سوال پوچھنے والا تھا کہ 99 سے اور اکارڈنگ ٹو یو 2005 سے, اور یہ پیداوار جو ہے کاٹن کی اتنی گئی جی کہ اتنی پاکستان میں کبھی پیداوار نہیں آئی. جی اب یہ تقریباً 24-25 سال کا جو عرصہ ہے, اس میں ظاہر ہے اس میں کاٹن آئل بھی ہمیں ملا ہے جو ہماری خوراک میں استعمال ہوتا ہے, کینولا آئل. اچھا, یہ جو کینولا بھی جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہے, پھر کھل جو ہے وہ ہمارے جانوروں نے کھائی ہے. میں جاننا یہ چاہتا تھا کہ آپ کے پاس کوئی فیکٹس اینڈ فگر, کوئی ریسرچ پیپر ہے کہ کتنے جانوروں کو اور کتنے انسانوں کو بیکاز آف کاٹن آئل, بیکاز آف کاٹن سیڈ کیک, کتنے جانوروں کو کینسر ہوا ہے, کتنے جانوروں کو الرجی ہوئی ہے, یا کتنے انسان مرے ہیں؟ اچھا, ویسے نا جو میں اپنی یونیورسٹی میں انسٹیٹیوشنل بایو سیفٹی کمیٹی کی بھی میں سیکرٹری ہوں ماشاءاللہ. تو انوائرمنٹل جو ایشوز ہیں کہ اس کو استعمال کرنے سے, جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ کو استعمال کرنے سے آپ کے انوائرمنٹ پہ کیا افیکٹ آ سکتا ہے, جو ہیومنز ہیں, اینیملز ہیں, ان کی ہیلتھ پہ کیا افیکٹ آئے گا, وہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کنسرن ہے. ہاؤ ایور ریسرچ اس کو بیک نہیں کرتی. ایز آف ناؤ ہمارے پاس آپ کہہ لیں, دیکھیے کچھ ایسے ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے کچھ ایسوسیشن ہے, لیکن وہ ایسوسیشن اگر آپ اس ریشو کو دیکھیں, کینسر کی اگر آپ ریشو کی بات کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو ریشو ادروائز بھی ورلڈ میں بڑھتی ہوئی ملتی ہے,
اور جتنی پاپولیشن بڑھی ہے اس کے حساب سے، اور ہم نے چونکہ ڈاکیومنٹ کرنا، رجسٹر کرنا یا کاؤنٹ کرنا شروع کیا آپ کہہ لیں، تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ریشو بہت بڑھ گئی ہے، نمبر بہت بڑھ گیا ہے. ہاؤ ایور جو جی ایم اوز کا اس کے ساتھ کنیکشن ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہو سکا، ریسرچ اس کو ابھی تک بیک. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں ذرا ایک فارمر کے طور پہ میں اپنی بپتا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں میز لگاتا ہوں، جی جی ہیٹ ویو کا خطرہ ہے، وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن فال آرمی ورم جب آتا ہے جی جی تو میری کاسٹ آف پروڈکشن اتنی بڑھتی ہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ اوپن مارکیٹ کے اندر میں اس کو بیچ سکوں. اب اس کا علاج مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ یہ بی ٹی جینز جب تک اس کے اندر انڈکٹ نہ کیا جائے اس وقت تک فال آرمی ورم کا کوئی علاج نہیں ہوگا، اور یہ فصل ہمارے لیے قابل پیداوار، ایک بزنس کے قابل نہیں رہے گی. ہاؤ ڈو فیل؟ اچھا، میں ویسے جنرلی کراپس کے بارے میں بات کروں گی، میں کسی ایک کراپ کی بات نہیں کرتی. کہ جو انسیکٹ ریزسٹنس ہے، پیسٹ ریزسٹنس ہے، اس کا جو آپ کہہ لیں کہ ایسا حل جو انوائرمنٹلی بھی ہمارے لیے سوٹیبل ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کیمیکل استعمال کرتے ہیں تو وہ کیمیکل الٹیمیٹلی کہاں جائے گا؟ اس نے واٹر میں جانا ہے، آپ کا واٹر کنٹامنیٹڈ ہوگا، واٹر کنٹامنیٹڈ ہوگا تو آپ کی ڈیزیز کی رشو کہیں بڑھ جائے گی. تو اس سے آپ جو اور 20% تک استعمال رہ جاتا ہے ایگرو کیمیکلز کا اگر آپ یوز کرتے ہیں جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کراپس کو. تو اس کا جو اتنا بڑا کٹ ہے، 80% آپ کا کیمیکل کم استعمال ہوگا، تو وہ اتنا بڑا ایک بینیفٹ ہے کہ وہ آپ کی کراپ کو ڈیفینیٹلی آپ کی پروڈکشن کی کاسٹ کو وہ کم کرے گا. تو آپ جو صرف وہ بیٹی نہیں پیٹی تو ایک ایگزامپل ہے نا اس کی. ہمارے پاس جو جینیٹک انجینئرنگ ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اکراس دا اسپیشیز کہیں سے کوئی جین اٹھا کے آپ کہیں بھی انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. مطلب یہ آپ کے لیے، آپ کے پاس جو آپ کا جو آپ کہہ لیں کہ جو جین پول ہے یا جو آپ کہہ لیجئے کہ جو پروٹین اس سے بننی ہے، وہ آپ کو کسی بیکٹیریا میں آپ کو پسند آئی ہے، آپ کو کسی اینیمل سے پسند آئی ہے، آپ کو کسی پلانٹ سے، آپ وہاں سے اٹھا کے کسی دوسرے میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. اس کو جینیٹک انجینئرنگ کہتے ہیں. آل دو جو اس کا جو یوزیج ہے ڈیفینیٹلی اس کو ہم جیسے ورلڈ میں ایسے ادارے ہیں، FDA آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ڈیفینیٹلی کنٹرول کرتا ہے کہ کون سی ڈرگ کو، کون سے جو GMO کو، فوڈ کو، اینیملس کو ہم نے وہ انوائرمنٹ کے لیے اس کو الاؤ کرنا ہے. لیکن یہ کہ جو آپ کہیں نا کہ جو اسپیشی بیریئر تھا جیسے آپ کو ٹریڈیشنلی ملتا ہے، جینیٹک انجینئرنگ کی جو بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسپیشی بیریئر ختم ہو گیا. آپ کو ایک سیم اسپیشی میں کراسنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں سے بھی کوئی بھی جین کہیں بھی آ کے لا سکتے ہیں. تو جو جس طرح کا ویڈ ہے، جس طرح کا انسیکٹ ہے، جس طرح کا پیسٹ ہے، اس کے اکارڈنگلی آپ ماڈیفیکیشن کر سکتے ہیں اپنے پلانٹ میں. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں آپ نے سوال بھی کیا اور پھر جواب بھی دیا. آپ نے بتایا کہ یہ فیوچر جو ہے وہ جینیٹک انجینئرنگ کا ہے. جی سینچری جینیٹکس، یہ سینچری ہے اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت بھی ہے. ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر ہم نے لوگوں کو ہیلتھ کور دینا ہے، جی اگر ہم نے لوگوں کی فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے، جی تو ہمیں یہ پرانے طریقے چھوڑ کر نئی چیزوں کے لیے راستے کھولنے پڑیں گے. بالکل. اب یہ والا جو معاملہ ہے کہ وہ باہر والے جو ہے جو بیج لے کر آتے ہیں، انہوں نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا اور آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے. جی بالکل. مطلب یہ جو تحقیق جو ہے یہ تو اوپن فیلڈ ہے، آپ خود کر سکتے ہیں. بالکل. لیکن جب آپ خود نہیں کر سکتے تو پھر کسی اور کو کرنے دیں، کسی اور کو کرنے دیں اور کسی اور نے آگے کرنا ہے. پھر تو یہ علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا تھا، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. یورپ سے. تو یہ میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ یہ دو چیزوں کی اگر ہمیں شیورٹی مل جاتی ہے کہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ہمارا فوڈ کا مسئلہ حل ہوتا ہے، ہمارے ہاں جانوروں میں اور انسانوں میں بیماریاں کم ہوتی ہیں. اور آپ نے $1 ملین بات کی ہے کہ یہاں جو لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ایک انوائرمنٹل کنسرن ہے، وہ انوائرمنٹل کنسرن تو یہ ہے دھوئیں سے ہوگا، مٹی سے ہوگا، غبار سے ہوگا، گندے پانی سے ہوگا، کیمیکل کے استعمال سے ہوگا. اگر ایک جینیٹک انجینئرنگ مجھے ایک حل لے کر آتی ہے کہ میں ایک فصل لگاتا ہوں اور اس کے اندر میں کیمیکل استعمال کرنے سے بچ جاتا ہوں، تو اس سے بڑا اور سولوشن کیا ہوگا؟ اس سے بڑی خدا تعالیٰ کی نعمت
کون سی اس کے علاوہ دیکھیے آلٹرنیٹ سورسز ہیں جو انرجی کے بھی اور فوڈ کے بھی، جیسے جو فنجائی ہے، فنجائی کو اس میں ہم ماڈیفیکیشن ایسی کریں کہ وہ ہماری جو فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو کمپلیٹ کریں، ہماری جو پروٹین کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کریں. تو وہ آلٹرنیٹ سورسز جو ہیں وہ جینیٹک انجینئرنگ سے ہم کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، ایک میجک ہے کہ آپ پلے کر رہے ہیں لیبارٹری میں. یہ بات آپ کی درست ہے. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی بات سنی اور جی ایم او کے بارے میں. ہم چاہتے تھے کہ یہ غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں جو پھیلی ہوئی ہے یا جو لوگ پھیلا رہے ہیں وہ ذرا کلیئر کنسیپٹ ہو. سویابین کی کو بین کیا ہوا ہے اور ہماری جو چیپسٹ سورس آف پروٹین ہے وہ پولٹری ہے. ظاہر ہے وہ اس سے سفر کر رہی ہے. میرا پولٹری فارم نہیں ہے لیکن میں ایک پاکستانی ہوں اور درد مند پاکستانی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ پولٹری کی جب سویابین الاؤڈ تھا اس وقت کیا قیمت تھی اور آج کیا قیمت ہے. تو میں ایسے سمجھتا ہوں کہ دنیا میں دو قسم کے آدمی ہیں. ایک وہ ہیں جو جن کو بولنا ہوتا ہے، انہوں نے ہر صورت میں کوئی نہ کوئی وجہ انہوں نے لے کر ہی آنی ہے آپ کے سامنے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا. اور ایک وہ لوگ ہیں ڈاکٹر صاحبہ جیسے جن کو کہتے ہیں جنہیں بولنا پڑتا ہے. تو آج ہم لوگ بول رہے ہیں آپ کے سامنے. تو اگر آپ کو جی ایم او کا لفظ پسند نہیں ہے تو لیٹ اس سے بایو جینیٹک انجینئرنگ ہم اس کے اوپر کر لیتے ہیں. بالکل اسی طرح کہ جس طرح ہمیں سود کے لفظ سے نفرت ہے، جب اس کی جگہ مارک اپ کا لفظ استعمال کیا جائے ہمارے لیے قبول ہو جاتا ہے. لہٰذا ان دی انٹرسٹ آف پاکستان، پاکستانی پاپولیشن اور پاکستان کی انٹیگریٹی، اس کے اندر ہمیں اپنے ذہن کو کھولا رکھنا چاہیے اور اس زرعی تحقیق کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. گورنمنٹ کی یہ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ یہ 56 انسٹیٹیوٹ آلریڈی کام کر رہے ہیں. اگر ان کو ریسرچ گرانٹس نہیں ملیں گی تو وہ رزلٹ کہاں سے آئیں گے؟ جو آلریڈی ریسرچ اس میں ہو رہی ہے اس کو بھی ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے. مطلب ایک تو یہ ہے کہ ریسرچ جو ہو آپ اس کے لیے فنڈنگ کریں، ایکسٹرا سے کوئی سورسز دیں، لیکن جو آلریڈی ہو رہی ہے اس کو بھی نہیں پروموٹ ہونے دے رہے. ان 56 انسٹیٹیوٹس کی میں بات کر رہی ہوں. دیکھیں یہ تو آپ نے اور دروازہ کھولا ہوا ہے. میں ڈاکٹر طلعت پاشا صاحب کو تو آپ ماشاء اللہ لیونگ لیجنڈ ہیں. انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی مکئی کے تکوں کو استعمال ایز اینیمل فیڈ. اچھا وہ ہم نے ان کا وہ تھیسس اٹھایا اور ہم نے اس پر کام شروع کر دیا. اور پی این ڈی کے اندر یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پر مخالفت ہو رہی تھی کہ نہیں جناب اس سے فلانی بیماری پھیل جائے گی، فلانی بیماری پھیل جائے گی. اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو یاد کروایا، میں کہا ڈاکٹر صاحب جو آپ نے تھیسس کیا ہے اور جو فائلوں میں پڑا ہوا ہے ہم نے وہ نکالا ہے، اس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں. تو لہذا گورنمنٹ کو اس بات میں اپنے ذہن میں کھلا رکھنا چاہیے اور تحقیق کو اور جستجو کو اس کو پابند نہیں کرنا چاہیے. جو تحقیق پہلے ہو چکی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، جو نہیں ہو سکی ہے اس کی طرف ہلا چھیری دینی چاہیے. میں بات کو ختم کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے زیادہ ڈاکٹر راحت صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے سارا مینیج کیا. ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مرتبہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے حاضر ہوں گے. جو میرے اصحاب جی ایم او کے بارے میں، بایو جینیٹک انجینئرنگ کے بارے میں جو بھی ان کے اعتراضات ہیں، شکایات ہے، خوف ہے، وہ کمنٹس میں بنداس لکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.